السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی آزمائش کے بارے میں تفصیل سے بتانے جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، جو بھائی اور جو بہن چینل پر نئے ہوں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ساری ویڈیوز ملتی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شمار اللہ کے نزدیک انبیاء میں ہوتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے چنا اور آپ کی زندگی میں بے شمار معجزات اور آزمائشیں شامل تھی۔ آپ کی قوم بنی اسرائیل طویل عرصے تک فرعون کے ظلم و ستم میں مبتلا رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مقابلے میں کھڑا کیا اور ان کو بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا مشن بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانا اور انہیں اللہ کی عبادت کی طرف مائل کرنا تھا۔ فرعون کا زمانہ ظلم و جبر کا دور تھا۔ وہ خود کو خدا سمجھتا تھا اور اپنی رعایا کو غلاموں کی طرح رکھتا تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم اس دور میں سخت مشکلات اور ظلم و ستم کا شکار تھی۔ ان کی عبادت پر پابندیاں تھیں اور انہیں ہر طرف سے کمزور کیا جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا اور وہاں آپ سے کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا کی اور حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیے اور اسے اللہ کا پیغام پہنچائیے کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس مشن میں ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی مدد بھی دی گئی تاکہ وہ فرعون کے دربار میں اللہ کا پیغام بیان کریں۔ فرعون کے دربار میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو فرعون نے آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کی باتوں کو جھٹلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے معجزات دکھائے تاکہ فرعون اور اس کی قوم پر یہ واضح ہو جائے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ آپ کے معجزات میں عصا کا اژدھا بن جانا اور آپ کا ہاتھ روشن ہو جانا شامل تھا، لیکن فرعون نے ان معجزات کو جادو قرار دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی آزمائش اس طرح بیان کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ فرعون کے سامنے بار بار اللہ کا پیغام پیش کیا گیا کہ وہ اپنے ظلم و ستم سے باز آئے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرے، لیکن فرعون کی سرکشی اور غرور روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ اس نے اپنی طاقت اور شان و شوکت پر فخر کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو حقارت سے مسترد کر دیا۔ اس کے علاوہ فرعون نے بنی اسرائیل پر اپنے ظلم اور زیادتیوں میں بھی اضافہ کر دیا۔ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات جادو معلوم ہوئے، چنانچہ اس نے اپنے دربار کے تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دیں۔ مقرر دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگر میدان میں آمنے سامنے ہوئے۔ جادوگروں نے اپنے عصا اور رسیاں پہنی جو لوگوں کو سانپوں کی طرح حرکت کرتے ہوئے نظر آنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر ڈالا جو فوراً ایک عظیم اژدھا بن گیا اور جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر فرعون کو شدید غصہ آیا اور اس نے جادوگروں کو سخت سزائیں دینے کا حکم دیا۔ اس نے کہا، تم نے موسیٰ پر ایمان لانے کی جرت کیسے کی؟ میں تمہیں سخت سزا دوں گا اور تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کر تمہیں سولی چڑھا دوں گا۔ لیکن جادوگروں نے حق کو قبول کیا اور کہا، ہمیں تمہاری سزائیں کا کوئی خوف نہیں، ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں۔
بنی اسرائیل کی رہائی کی طرف پہلا قدم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور فرعون کی سرکشی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مدد کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صبر کی تلقین کی اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کی ہدایت دی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرعون اور اس کے قوم پر مختلف عذاب بھیجے تاکہ انہیں سبق ملے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مانیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم پر قحط، جوئیں، مینڈک اور خون جیسے عذاب نازل کیے جنہوں نے مصر کے لوگوں کو سخت پریشانیوں میں مبتلا کر دیا، لیکن ہر بار جب عذاب آتا فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتا کہ وہ اپنے رب سے دعا کریں تاکہ عذاب ختم ہو جائے، اور وہ وعدہ کرتا کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے گا، مگر عذاب ہٹتے ہی فوراً اپنا وعدہ توڑ دیتا اور اپنی سرکشی جاری رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو مصر سے نکال کر لے جائیں۔ ایک رات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور خاموشی سے مصر سے نکلنے کی تیاری کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی اور انہیں بحفاظت مصر سے نکالا۔ فرعون کو جب اس کی خبر ملی تو اس نے اپنی لشکر کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا اور ان کو بحر کلزم کے کنارے جا پہنچا، جہاں بنی اسرائیل سمندر کے سامنے ہی بس کھڑے تھے اور پیچھے فرعون کا لشکر قریب آ رہا تھا۔ اس مشکل وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا عصا سمندر پر ماریں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو سمندر دو حصوں میں بٹ گیا اور درمیان میں ایک خشک راستہ بن گیا جس سے بنی اسرائیل بحفاظت گزر گئے۔ فرعون کو اس کا لشکر بھی ان کے پیچھے سمندر کے راستے میں داخل ہو گیا، لیکن جب وہ درمیان میں پہنچے تو سمندر پھر سے اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور فرعون کو اس کا لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ اس طرح اللہ نے فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ بنی اسرائیل کی آزمائش۔ مصر سے نکلنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے صحرا کی طرف سفر شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی معجزات کے ذریعے سہولتیں دی۔ اللہ نے ان کے لیے من و سلوی نازل کیا اور ان کے لیے پانی کا انتظام کیا تاکہ وہ صحرا میں بھی زندہ رہ سکیں، لیکن بنی اسرائیل ایک ناشکری قوم ثابت ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے کلام کرنے گئے اور 40 دنوں کے لیے بنی اسرائیل کو چھوڑا تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں گوشالہ کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ نے ان کی اس حرکت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مطلع کیا اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو اس حرکت پر بہت غصہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی نافرمانی پر سخت سرزشیں کی اور انہیں اللہ کی طرف توبہ کرنے کی ہدایت کی۔ کچھ لوگ توبہ کر کے راستے پر آ گئے، لیکن کئی لوگ نافرمانی میں ڈلے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کی ہدایت کی لیے اپنی کوششیں جاری رکھی اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہے۔